آج موضوع یہ ہے کہ اعبد اللہ کا مطلب کیا ہے. اعبد اللہ کا مطلب سورہ نوح کی روشنی میں دیکھیں. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور انہوں نے آ کر اپنا واعظ فرمایا. اب یہ واعظ دیکھیں ذرا کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. اے میری قوم میں تمہیں اس بات سے آگاہ کر رہا ہوں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو خطرہ اس بات کا ہے کہ تم تباہی اور پستی کے گڑھے میں گر جاؤ گے، اور پہلے ہی گرے ہوئے ہو. میں تو تمہیں نکالنے کے لیے آیا ہوں. اب میری بات سننے کے بعد بھی اگر یہ کیا تو وہیں پڑے رہو گے. اب وہ بات کیا ہے؟ اعبد اللہ ان اعبد اللہ. سب سے پہلے وہ اس بات کو فرماتے ہیں کہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور واتقوہ، اور ذرا خیال سے دھیان سے اس ذات کے بارے میں پوری احتیاط کرو. اب ہماری اصطلاحات میں واتقوہ کا معنی اور ہے، لیکن میں اس کانٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں. اس کی عبادت کرو اور دھیان سے رہو، خیال سے رہو اس ذات کے بارے میں، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. یعنی اللہ کی بات ہو رہی ہے. واتقوہ اس کے بارے میں. اور وہ تم کیسے بچ سکتے ہو اس بات کے بارے میں، کیسے جان سکتے ہو اس کے بارے میں، اللہ کے بارے میں؟ بس وہ ایک ہی راستہ ہے. وَأَطِیعُونَ وَأَطِیعُونَ، وہ یہ راستہ ہے کہ جو کچھ تمہیں میں بتاؤں نا بس اسے مان کر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. جب تم میرے پیچھے چلو گے تو تم یقین کر لو کہ جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اعبد اللہ کا تقاضا تم نے پورا کر لیا. اب اعبد اللہ کیا ہے؟ خود سیدنا نوح علیہ السلام آگے اس کے بارے میں خود بیان فرماتے ہیں. وہ اسی صورت میں پڑھ کے بتاؤں گا، جس سے یہ جو میں نے طبری سے پڑھا، قرطبی سے، کہ ای لیوحدوہ، اس ایک مانو، عظمت کا اعلان کرو، اس کی بڑائی کو بیان کرو. یہ مطلب ہے اعبد اللہ کا. ما لکم من الہ غیرہ، نہ اس کے سوائے خدائی والی بڑائی کسی کی نہیں ہے، اس کے سوا خدائی والی عظمت اور کسی کی نہیں ہے. یہ نوح علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں. واتقوا، دھیان کرنا، سوچنا، خبردار، یہ اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ مت مان لینا. یہ معنی ہے اس کا. اب نوح علیہ السلام اعبد اللہ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، وہ خود نوح علیہ السلام کے الفاظ میں سنیے. ہم نے اس کا وہ اردو ترجمے میں اور کچھ اصطلاحات کی وجہ سے گم ہو کے رہ گئے ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں بعض مسائل میں اختلاف ہے، لیکن علامہ ابن عاشور نے یہ بات کہی ہے کہ اعبد اللہ کی تحقیق کے لیے اہل لغت جو ہیں وہ بھی وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکے جو قرآن بتانا چاہتا ہے. انہوں نے آگے باتیں نہیں کی. اگر کوئی کاش وہ مثالیں دیتے تو میں ابن عاشور کا نام لے کر وہ مثالیں بھی آپ کو بتاتا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ انہوں نے کوئی مثال نہیں دی. پر یہ میرے لیے یہی بڑا جملہ تھا جو انہوں نے، ابن عاشور نے جو اتنی بات کہی ہے، وہ مالکی مفسر تھے، بہت اتنا ہی بڑا جملہ تھا ان کا. اب وہ عبادت کا معنی نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، اہل لغت اس سے غافل رہ جائیں تو رہ جائیں، مگر اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام نے تو اس کو کھول کے رکھ دیا. فرماتے ہیں عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. اب وہ عبادت کس کو کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں پہلی بات، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے او لوگو، تم اللہ کی برتری کا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ وہ ترجمہ ہے جو یہاں لکھا ہو، میں پڑھ رہا ہوں. اب اعبد اللہ اور اس آیت کو پڑھیں. نماز کی بات تو نہیں یہاں ہو رہی، روزے کی بات تو نہیں یہاں ہو رہی. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اس کی توقیر، عظمت، شان کیوں نہیں بیان کرتے؟ وقار کا یہ مطلب ہوتا ہے. اب ہم جب اسی قسم کی آیتوں کو دوسرے مقامات پر پڑھتے ہیں تو وقار کا بھی مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ وقار کس کو کہتے ہیں. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
اب جو توقیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مصطفائی کے اعتبار سے ہے، اور جو توقیر ہے اللہ تعالیٰ کی وہ خدائی کے اعتبار سے ہے. اور لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہاں دونوں باتوں کا بیان ہے، وتعزروہ وتوقروہ. اور اللہ کی توقیر کیا ہے، اللہ کا وقار کیا ہے، وتسبحوہ. واہ کیا بات ہے، یہ ہے اللہ کی توقیر. اور سبحوہ کا کیا مطلب ہے کہ نہ اس کے بیٹے، نہ اس کی بیٹیاں، نہ اس کے مددگار، کوئی نقص، کوئی عیب اس کی ذات کے اندر نہیں ہے. جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو وہ اللہ کے وقار کو بیان کر رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے عقیدے کے اعتبار سے. اب نوح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے وقار کو بیان کرو، اس کی عظمت اور شان کو بیان کرو. وہ تو میں نے لفظ پڑھے تھے نا تفسیروں سے، اب میں قرآن سے پڑھ کے بتا رہا ہوں. مالکم، کیا ہو گیا تمہیں، عقل نہیں ہے، ہوش نہیں ہے؟ آگے فرماتے ہیں، وہ دلیل دیتے ہیں آگے، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے. طرح طرح کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تو جس کو کہتے ہیں نا اعتکاف کرنے والی بات ہے اس کے اوپر، تو پر کون اعتکاف کرے، کس کے پاس وقت ہے؟ ہاں جن کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے وہ اتوارا کے اوپر اعتکاف کرتے ہیں. اور میں حیران ہوں اسی اتوارا کے اوپر، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، کتنے غیر مسلم ہیں جو اس چیز کو لے رہے ہیں، وہ اعتکاف کر رہے ہیں، وہ اس کی ٹائم میں سائنٹیفک طریقوں سے پہنچ رہے ہیں. اس وقت وہ میں باتیں کر نہیں سکتا. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، طرح طرح سے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. وہ طرح طرح سے کیا ہے؟ وہ جو سورہ مومنون کے اندر سٹیجز آتے ہیں، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ ہے اطوار، یہ ہے طرح طرح سے پیدا کرنا. اور وہ ڈاکٹر کیتھ مور نے تو اس کے اوپر اطوار کے اوپر اور اس آیت کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے، ڈیولپنگ آف دا ہیومن اکارڈنگ ٹو دا قرآن.